السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الى اخر الايه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، ماؤں اور بہنوں، میرے بھائیوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ عنکبوت. سورہ عنکبوت کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. یہ سورہ چونکہ مکی ہے، 7 رکوع پر مشتمل ہے، اس میں کل 69 آیتیں ہیں اور تقریباً عقائد پر بات ہوئی ہے. توحید، رسالت، آخرت، ان تینوں پر زور دیا گیا ہے. پہلا جو لفظ ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ایک ہے جس کے بارے میں بارہا آپ سن چکے ہیں. اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اس کا حقیقی مفہوم اللہ کو معلوم ہے. احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے، ان یترکوا، کہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا، یہ کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور وہ جانچے نہ جائیں گے، امتحان نہ لیا جائے گا. یعنی صرف اتنا کہہ دینے سے کیا چھوٹ جائیں گے کہ ہم مومن ہیں؟ کیا لوگوں کا گمان یہ ہے کہ دعوی ایمان کافی ہے ایمان لائے بغیر؟ ایک تو ہے ایمان لانا اور ایک ہے ایمان کا دعویٰ کرنا. ایمان کا دعویٰ کر دینا اگر کافی ہوتا تو قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی تردید نہ کی ہوتی. جتنے منافقین ہیں سب نے دعویٰ ایمان کیا، ہر ایک نے دعویٰ ایمان کیا، کلمہ زبان سے کہا. اور دیہاتیوں کا مقولہ اللہ نے خود نقل کیا ہے، سورہ حجرات میں آپ سن چکے ہیں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. اللہ نے کہا تم آمنا مت کہو، تم اسلمنا کہو، تم اسلام میں داخل ہوئے، ابھی تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا. تو دعوی ایمان کافی نہیں ہے جب تک کہ دعوی ایمان حقیقی نہ ہو، یعنی واقعتاً اس کے دل میں ایمان داخل ہو. تو لوگوں کا گمان یہ ہے کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے ان کو جانچا نہ جائے گا اور چھوڑ دیا جائیں گے، ان ہمیں یہ کافی ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ مکے میں مسلمانوں پر تکلیفیں ہیں. جو صحابہ ستائے گئے انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا کہ مصیبتیں بہت بڑھ گئی ہیں. ایک کو اذیتیں دی گئیں مختلف انداز سے. کسی کو چٹائی میں لپیٹ دیا گیا، دھواں دیا گیا، کسی کے گلے میں رسی ڈال دی گئی، گھسیٹا گیا. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو تپتی ہوئی ریت میں لٹا کر گرم پتھر رکھ دیا گیا. تو جب شکوہ کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ سے دعا کر دیجیے کہ یہ مصیبتیں، پریشانیاں، اذیتیں کم ہو جائیں، خانہ کعبہ کی دیوار سے آپ ٹیکا لگائے بیٹھے تھے، دیوار سے ٹیکا لگانا چھوڑ دیا اور سیدھا بیٹھ گئے اور فرمایا تم ابھی سے گھبرا گئے. اس سے پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ سختیاں اتنی تھیں کہ ان کو زمین کا گڑھا کھود کر ان میں زندہ ایک آدمی کو کھڑا کر دیا اور مٹی سے پاٹ دیا جاتا. صرف اوپر کا حصہ کھلا رکھتے، اب اس کے بعد اس کو آڑے سے چیر دیا جاتا. لیکن اتنی سختی کے باوجود وہ اپنے جان دینے کو تیار ہونے کے باوجود ایمان نہیں چھوڑتے. بعض لوگوں کے لیے لوہے کی کنگھیاں بنائی گئیں اور ان کے جسم میں کنگھیاں پیوست کر دی گئی اور ایسا کھینچا گیا کہ رگو ریشے اور پٹھے کٹتے چلے گئے. ان اذیتوں کو برداشت کیا انہوں نے لیکن اسلام اور ایمان کو نہیں چھوڑا. کیا تم ابھی سے گھبرا گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تمام باتیں بتائیں. بخاری میں روایت تفصیل سے آئی ہے. اس زاویے میں آپ دیکھو کہ ان آیتوں میں کہا گیا ہے کہ آزمائش سے بہت زیادہ جب آزمائش بڑھ جاتی ہے تو انسان اگر ذرا برابر کمزوری ہے تو پھر اس میں مایوسی شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے جتنے درجے کے لوگ ہیں ان کی آزمائش اسی درجے کی رکھا اللہ ہے. سب سے سخت آزمائش انبیاء کی ہوئی اور انبیاء میں بھی سب سے زیادہ سخت آزمائش سید الانبیاء کی ہوئی. آپ نے خود کہا کہ دنیا میں جتنے لوگوں کو تکلیفیں دی گئی ہیں ان میں سب سے زیادہ انبیاء کو دی گئی اور انبیاء میں سب سے زیادہ مجھ کو دی گئی. اشد الناس بلاء الانبیاء الامثل فالامثل. جو جتنا زیادہ اللہ سے قریب ہے اتنا زیادہ اس پر آزمائش ہوگی. عام آدمی کی آزمائش کیا ہوگی؟ آج آدمی جب معیار قرب پر پہنچتا ہی نہیں ہے تو اس کی آزمائش بھی کم ہوتی ہے. تو انبیاء کی آزمائش زیادہ ہوگی. اس کے بعد اہل اللہ کی، مقربین کی. آپ کی آزمائش سب سے کم کیوں ہو رہی ہے؟ پھر بھی لوگ بہت مچا رہے ہیں، بہت پکارا کر رہے ہیں. ان کی آزمائش کیا تھی؟ جسم سے جان جانا جو ان کے لیے آسان تھا لیکن ایمان کو چھوڑنا مشکل تھا. اپنے بیٹے کو قتل کرنا، چچا بھتیجے کا مقابل میں تلوار لے کے نکلنا، گھر کو چھوڑ کے چلے جانا، یہ سب ان کے لیے آزمائش کی گئی اور سب کامیاب گزرے. لیکن کبھی بھی انہوں نے دین پر آنچ نہیں آنے دیا. تو جن لوگوں نے بھی اسلام کو قبول کیا لیکن آزمائشوں میں کھڑے نہیں ثابت ہوئے ان کے لیے یہ سبق ہے کہ صرف آمنا کہہ دینا کافی نہیں ہے بلکہ اس پر اترنا پڑے گا. اور جب تک دل کی گہرائیوں میں عظمت نہ ہو. ایک روایت کتاب الایمان کی ہے کہ آدمی کو ایمان کی حلاوت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک اس کے دل میں احساس نہ ہو جائے. کتنا سخت احساس کہ اگر کسی آدمی کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، زندہ آدمی کو، اور وہ آگ سے بچنے کے لیے جتنی طاقت لگاتا ہے، تڑپتا ہے، بھڑکتا ہے، چھڑانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کہیں آگ میں ڈال دیا جاؤں، تو جتنا وہ تڑپتا ہے آگ سے بچنے کے لیے، جب تک اتنا نہ تڑپے جہنم سے آگ سے بچنے کے لیے یعنی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، تب تک اس کو لذت نہیں ملے گی. تو آدمی ہر ماحول میں اپنے ایمان کو سب سے اہم شے سمجھ کر اس کو بچائے. یہ عنوان کے تحت آیتوں کو دیکھیے. حسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے، ان یترکوا، کیوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم یقین کر لیے، ہم نے مان لیا، وہم لا یفتنون، اور وہ جانچے نہ جائیں گے، ان کی آزمائش نہ ہوگی، ان کو پرکھا نہ جائے گا. یعنی سوال یہ نشان ہے صرف آمنا کہنا کافی نہیں ہے، اس کے بعد آزمائش ہوگی. اللہ کے علم میں ہر چیز ہے لیکن اس علم الہی کو علم ظہور کی شکل دینا
تاکہ نفس الامر معلوم ہو جائے کہ کون ثابت قدم ہے اور کون بھگوڑا، کس کے دل میں کتنا ایمان کی حرارت ہے. اس لیے آگے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے جانچا. فتنہ فتنہ کے معنی آتے ہیں آزمائش کے اندر رکھ کر جانچا. تو سونے کو پگھلایا جاتا ہے، پگھلانے کے بعد اس سونے کو پرکھا جاتا ہے. تو اب اس کا پگھلانا کیا ہے؟ یعنی اس کی حدت کو اتنا بڑھا دینا کہ اس میں سے کوئی چیز کھوٹ ہے تو نکل کے باہر آ جائے. یہی حال ہے فتنہ کا مطلب. ہم نے ان کو جانچا. اللہ کے پاس ہر چیز پہلے سے معلوم ہے، لیکن بندوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے نفس الامر میں واقعاتی دنیا میں اس کو مشاہدہ کروایا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس میں اپنے کون ہیں اور اپنے نہیں کون ہیں. اس لیے فرمایا جانچا، فتنہ جانچا ہم نے الذین من قبلہم، ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے ہیں، یعنی قرآن کریم کے نزول سے پہلے جو گزرے ہیں ان کے احوال کو بتایا اللہ. فلیعلمن اللہ، بس اللہ نے ضرور معلوم کر لیا. فلیعلمن اللہ آئندہ کے لیے ہے کہ اس آزمائش کے بعد جیسے ان کی آزمائش ہوئی کھڑا کھڑا سامنے آ گیا، ایسے یہاں بھی اللہ ضرور معلوم کریں گے. یہاں پر یہ اشکال نہ ہو کہ اللہ سے پہلے سے اللہ کو معلوم نہیں، بلکہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. نہ صرف معلوم ہے بلکہ اللہ کے معلومات کے مطابق ہی دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی اس سے انحراف کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا. لیکن عملاً واقعاتی طور پر ان کو دکھایا جائے گا تاکہ کسی کو عذر کرنے کا موقع نہ ملے. اگر صرف اپنے علم کے مطابق رکھ کر ان کی آزمائش نہ کی جاتی تو ان کو بولنے کا موقع ملتا کہ اگر ہم ہوتے تو ہم ایسا کرتے. جیسا کہ بعض جنگوں میں ان کی غیر حاضری پر ان کا اعلان نکلا، ہم ہوتے تو یہ کرتے اور ہم ہوتے تو وہ کرتے. تو یہ کہنے کا موقع ہی نہ رہے. حجت ختم کرنے کے لیے اللہ نے واضح کر دیا کہ دنیاوی طور پر سامنے آؤ. اس سے اللہ کو معلوم ہو جائے گا، یعنی تمام لوگوں کے سامنے بات ظاہر ہو جائے گی. الذین صدقوا، سچے کون ہیں؟ کنہوں نے سچا دعویٰ کیا ایمان کا؟ جو لوگ سچے ہیں ان کو اللہ معلوم کر لے گا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، صادقین کی ضد، کاذبین. صدق اور کذب ہمیشہ سے تقابل چلا رہا. من صدق نجا ومن کذب ہلک. سچ جس نے کہا کامیاب ہوا اور جس نے جھوٹ کہا وہ ہلاک ہوا. تو اگر وہ دعویٰ ایمان میں بھی جھوٹا ہے تو اس کا کذب باہر ہو جائے گا اور ایسے میدان پر جہاں سختی ہوتی وہاں ٹھہر نہیں سکتا. آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر سے پہلے جتنے لوگوں کو لایا گیا تھا، تیار کیا گیا تھا، ان میں کچھ لوگ دھیرے دھیرے مطلب کی خاطر ملتے چلے گئے. اور جب غزوہ وحد قائم ہوا تو 300 آدمی واپس آ رہے تھے میدان کارزار سے. واپس کیوں آ رہے تھے وہ؟ کیونکہ وہاں دنیاوی ضرورت دکھائی دے رہا تھا ان کو، دنیاوی نقصان نظر آیا تو میدان کارزار سے واپس آ گئے. کیوں آئے تھے واپس؟ صرف اس لیے کہ جو ان کا مقصد تھا وہاں فوت ہو رہا تھا، حقیقی ایمان نہیں تھا، دنیا کے مفاد کے واسطے وہ حاضر ہوئے تھے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کریں گے کہ ان میں سچے کون ہیں اور یہ بھی معلوم کریں گے کہ ان میں جھوٹے کون ہیں. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو برائیاں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے چھوٹ کے نکل جائیں گے اور اللہ کے قانون سے ہم سبقت کر جائیں گے اور ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا اور ہم پکڑے نہیں جائیں گے. برائیاں کرنے کے باوجود سمجھتے ہیں کہ ہم تو بچ جائیں گے. جس طرح دنیا میں بہت سے لوگ برائیوں کے عادی ہیں اور مختلف انداز سے بچ جاتے ہیں، پیسوں کے زور پر، سیاست کے زور پر، سفارش کے زور پر اور عددی قوت کے زور پر، بہت سے اسباب میں سے کچھ تلاش کر لیتے ہیں تو ان کا گمان یہ ہے کہ ہم بچ نکلیں گے. یہاں اللہ نے صاف صاف اعلان کر دیا ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے، کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں. یعملون السیئات، سیئات کی جمع سیئات، برائیاں. ان یسبقونا، کہ ہم سے سبقت کر جائیں گے. ان یسبقونا، کہ وہ بچ کر ہم سے نکل جائیں گے. سبقت کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہماری پکڑ سے باہر آ جائیں گے. سا برا ہے، ما یحکمون، وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں. مانا الذی، جو کچھ وہ فیصلہ کر رہے ہیں وہ سب کا سب فیصلہ غلط ہے اور برا ہے، بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی امکان نہیں. اس لیے دو راستے، اللہ کے پاس جانا ضرور ہے اور یہ کوئی کہے کہ ہمارا جانا یقینی ہے یا نہیں ہے، اپنے یقین کے مطابق آدمی عمل کرتا ہے. تو جو بندے اللہ سے ملنے کا یقین کر چکے ہیں، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہماری ان سے ملاقات ضرور ہوگی. ملاقات کرنے کا جذبہ اور شوق جیسا ہوگا ویسے آدمی محنت کرے گا. اس لیے آگے صاف صاف فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجر اللہ لآت، بے شک جو لوگ امید لگائے رکھتے ہیں، یرجو رجا سے، اور رجا کے معنی امید رکھنا. من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی توقع رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی، امید لگا کے بیٹھا. اور کچھ لوگ نہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امید میں ہمیشہ اللہ کی یاد میں رب اللسان ہوتے ہیں. اس واسطے کہا ہے کہ رب اللسان اللہ کی یاد میں ہمیشہ زبان پر بدل رہے. اتنا یاد ہو اللہ کی کہ تم کو لوگ دیوانہ کہیں، پاگل ہو گیا، یہ مجنون ہو گیا، یہ تم کو لوگ دیوانہ کہیں، اتنا اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے. تو جو اللہ کی امید رکھتا ہے یعنی اللہ کی ملاقات، اللہ کا اعلان ہے فإن اجر اللہ لآت، تو بے شک اللہ کی طرف سے اجل یعنی وعدہ مقررہ، لآت آ رہا. آتن اس میں فاعل ہے، آنے والا ہے یعنی آ رہا. اور اس میں جو الف لام جو لگا ہوا ہے لام تاکید کے لیے، لآت ضرور آنے والا، اس میں کوئی شبہ نہیں. یہی مضمون حدیث میں آتا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اللہ بھی اس بندے سے ملنا چاہتے ہیں، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناگوار سمجھتا ہے اللہ بھی اس بندے سے ملاقات کو ناگوار سمجھتے ہیں. تم محتاج ہو کر نہیں ملنا چاہتے تو غنی ہو کر کیوں ملیں گے؟ تمہارے اندر سراپا احتیاج ہے اور تم بیزارگی ظاہر کرتے ہو، تو جو غنی ہے سارے جہان سے بے نیاز ہے اس کو تم سے ملنے کی کیا پڑی ہے، کیا آیت ہے؟ تو اس آیت نے صاف اعلان کر دیا کہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھنا اس یقین کے ساتھ کہ وہ دن، وہ وقت، وہ وعدہ ضرور آنے والا ہے. یہ اصل ایمان ہے، یعنی آخرت پر. وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے. اللہ کی دو صفتیں بار بار کثرت سے آ رہی ہیں، سمیع، سننے والا. یعنی ساری کائنات میں جو بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے یا اللہ سے مرادیں مانگتا ہے، اللہ کا لفظ زبان پہ لاتا ہے، اللہ سننے والے ہیں. ایسا نہیں کہ کل کے دن بول دیا میں تو اللہ کو بہت یاد کیا تھا، آپ کو سنا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے لفظ سمیع اس صفت کو لانے سے یہ مقصد ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اور اللہ کی یاد میں رب اللسان ہوتا ہے اور جس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کی دھڑکن کو بھی سن دے. العلیم، جاننے والا ہے، کس کے دل میں کتنا اخلاص ہے، کتنا للہیت ہے، کتنا انابت ہے، کتنا رجوع ہے اور کتنا وہ اللہ تعالیٰ سے قرب رکھتا ہے، یہ اللہ جانتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں، سمیع ہر ایک کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سنتے ہیں اور ہر ایک کے احوال کو وہ جانتے ہیں. اب یہاں سے اللہ نے اپنے غنا کا اظہار فرمایا ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ. جاہد جس نے کوشش کیا، محنت کیا. ایک تو ہے جہد، کوشش، محنت.
لیکن اسی جہد سے جب باپ بدل کر جاہدہ آئے گا تو مانے کسی کے مقابل میں کوشش کرنا، کفر کے مقابل میں ایمان کی کوشش کرنا، ادیان باطلہ کے مقابلے میں دین اسلام پر کوشش کرنا، یعنی تمام باطل کے مقابلے میں حق کے ساتھ مجاہدہ کرنا. تو جاہدہ مفاعلہ کے وزن پر جب آئے گا تو مقابلے میں کوشش کرنا، باطل طاقتوں کے مقابلے کرنا، یہ مجاہدہ. اسی واسطے مجاہد اسی کو کہیں گے جو کسی کے مقابل میں آ کر کوشش کرتا ہو. اور اگر کوئی تنہا میں کوشش کرتا ہے صرف اپنے ذات کے لیے تو اس کو مجاہد نہیں کہیں گے. اس کو کیا کہیں گے؟ جدوجہد کرنے والا، صحیح کرنے والا، کوشش کرنے والا. مجاہد تو ہوگا جب مقابل میں کسی کے آئے گا، نفس کے مقابل میں تبھی مجاہد ہوگا. تو فرمایا ومن جاہد، اور جو کوئی محنت اٹھائے یعنی مشقت جھیلے، فانما، تو اس کے سوا اور کچھ نہیں، یجاہد لنفسہ، وہ مجاہدہ کرتا ہے اپنے ہی واسطے، کیونکہ اس کے جہد کا ثمرہ اس کو ملنے والا ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین، یہ ایک آیت بار بار پڑھنا. ان اللہ لغنی عن العالمین، اس میں اللہ کے غنا کا اعلان ہے. بے شک اللہ البتہ غنی ہے سارے جہان سے، اسے کوئی پرواہ نہیں، کسی انسان کی طرف اس کو کوئی احتیاج نہیں. بلکہ بقول حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اپنے قوم سے کہا، وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور جتنے زمین میں ہو سب مل کے ناشکری پہ آمادہ ہو جاؤ تب بھی اللہ غنی ہے، اس کی شان میں کمی نہیں ہے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کا مقولہ نقل کیا ہے، تم سب مل کر بیزارگی کا اظہار کرو تو اللہ کی شان میں کمی نہیں آئے گی. تو اللہ اتنے غنی ہیں سارے جہان سے، سب اس کی طرف محتاج ہیں اور وہ کسی کی طرف محتاج نہیں ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین، تو سارے جہان سے وہ بے نیاز ہیں. تو کسی مجاہد کی مجاہدات کی کوشش کس کے لیے ہے؟ مجاہد کے لیے ہے، اللہ کے واسطے نہیں. جو انسان بھی کوشش کرے گا اس کو اپنا پھل ملے گا، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں. ہاں اللہ کی شان بے نیازی، اس کے باوجود اللہ کی عطا اور جود و سخا کا عالم یہ ہے کہ جو ایمان عمل صالح سے آراستہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو اس کے ایمان عمل صالح کی بنا پر اس کے سارے گناہوں کو ہم مٹا دیں گے، اور جو بھی نیکیاں کر کے آیا ہے اس کا ہم بہترین صلہ دیں گے، دونوں والے. جبکہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے سجدوں سے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ حلیم ہیں، شکور ہیں، اپنے شکور ہونے کی بنا پر ہماری قدر کرتے ہیں. ہمارے دل میں جو اللہ کی طرف انابت اور رجوع ہے اس کی طرف اللہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس لیے آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، لام تاکید ہے، اور نکفرن ہم دور کر دیں گے، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، یعنی ان کے عمل میں جو برائیاں آ چکی ہیں محض ایمان عمل صالح کی بنا پر ان کے اعمال سے ہم کو کھرچ کے پھینک دیں گے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ اعمال میں سے جو اعمال کی فہرست ہے، کتابچہ ہے زندگی، کتاب زندگی، اس میں سے برائیوں کو نکال کے پھینک دیں، یہ طاقت کسی میں نہیں، صرف اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے. جب بندہ کہتا ہے ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، جب بندہ اعتراف کرتا ہے کہ سوائے آپ کے میرے گناہوں کو دھلنے والا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے شان کریمی سے نام اعمال سے گناہوں کو پورے صاف کر دیتے ہیں. وہ گناہ نظر نہیں آئے، اسی کا نام ہے غفارہ، مغفرت کر دیا، ڈھانپ دیا اس کو. تو یہاں وہ وعدہ کیا اللہ نے، جو یقین لائے عمل صالح کیے، ہم ضرور بضرور ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے. صرف برائیوں کو دور کر دیں گے نہیں، یہ تو نگیٹو انعام ہوا. پازیٹو میں فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم بدلہ بھی دیں گے ان کو، احسن الذی کانوا یعملون، وہ جو کچھ کیا کرتے تھے اس کا بہتر سے بہتر بدلہ ہم کو ضرور دیں. آپ نماز پڑھتے تھے، نماز کا بدلہ، زکات کا بدلہ، روزے کا بدلہ، جتنے بھی اعمال صالحہ تھے ان تمام کاموں پر بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے. دنیا میں کوئی بھی نیک کام ضائع نہیں ہوگا. مومن کا ایمان ہونا چاہیے، مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ میرے کسی ایک ادنا سے ادنا عمل کو بھی اللہ ضائع نہیں کریں گے. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی تنکا نکال کے پھینکتا ہے مسجد صفائی کی نیت سے، ایک تنکا نکال کے پھینکتا ہے تو اس تنکے پر بھی اللہ کا اجر ہے. وعدہ کیا اللہ، اگر آپ کے پیشانی پر شکن آئی ہے کسی تکلیف کی بنیاد پر تو اس شکن کا بھی اللہ کے پاس اجر ہے. آپ کے دائیں جیب میں پیسہ ہے اور بائیں جیب میں آپ نے ہاتھ ڈالا اور وقت آپ کو تکلیف ہوئی، مان خیال آیا کہ نہیں دائیں جیب میں ہے پھر مل گیا، اس خفیف سے وقفے میں جو تکلیف ہوئی ہے اس جھٹکے پر سب رکھا اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ ہم ہر ایک نیکی کا بدلہ دیں گے. آج ہم نیکیاں کرتے ہیں تو یوں ہی کر دیتے ہیں، ملا تو ملا نہیں تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں، ملا تو ملا نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری. اللہ سے یہ امید رکھنا. آپ نے پڑھا ہوگا حدیث منقامہ ایمانوں و احتساب، جو شب قدر میں یا رمضان میں ایمان کے ساتھ کھڑا ہو اور احتساب کیا ہے، ثواب کی امید پر کھڑا ہو. تو احتساب کے معنی کہتے ہیں ہمارے عمل پر اجر ملے گا، اس امید پہ کھڑا ہونا یہ احتساب ہے. تو چھوٹے چھوٹے عمل پر دل میں خیال آنا چاہیے، بلکہ یقین راسخ ہونا چاہیے کہ یہ میرا عمل ضائع نہیں ہوگا، میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، مجھے اس پر اللہ سے اجر لینا ہے. چھوٹے چھوٹے کام پر بھی. بعض دفعہ آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں خندہ پیشانی، تو اس سے یہ نہ سمجھیں کہ خالی ملاقات ہوئی، بلکہ اس ملاقات پر اللہ سے اجر ملنے کا وعدہ ہے. جب بندے دو مسلمان باہم ملتے ہیں خندہ پیشانی کے ساتھ تو ان دونوں کے مسافہ کرنے کے نتیجے میں ان کے گناہ پورے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں. تو ہم مسافہ تو کرتے ہیں، کبھی ایسا خیال دل میں آتا ہے، آنا چاہیے، لانا چاہیے. ایک انسان پانی مانگتا ہے، پانی دے دیتے ہیں، دیتے ہوئے خیال آنا چاہیے کہ میں پانی پلا رہا ہوں، مجھے اس پر اللہ سے اجر لینا. اور پینے والے کو بھی جزاک اللہ کہنا چاہیے کہ اس کا بدلہ تمہیں اللہ ضرور دے. تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی ساری کائنات دے دے، پانی نہیں ساری کائنات دے دے، اور اس کے بدلے میں وہ شخص جزاک اللہ فی الدارین کہہ دے تو یہ اس کا جملہ کائنات کی چیزوں سے بڑھ جائے گا. کیونکہ اس کا بدلہ جب اللہ دیں گے تو اللہ کی شان کے مطابق ہوگا. کائنات بھی اگر کوئی دے دیا اور جزاک اللہ کسی نے کہہ دیا دل کی گہرائیوں سے تو اس کا اجر بڑھنے والا ہے. یہ سب حدیث میں کیوں بتایا گیا ہے؟ کیونکہ بندہ اپنے نیک عمل پر اللہ سے لینے کی امید رکھے، یہی سائد کا تقاضا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو، احسن الذی کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے اس پر بہتر بدلہ. یہاں دو مفہوم ہوتا ہے. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جو وہ کرتے تھے ان میں سے بہتر کام پر بہتر بدلہ ملے گا، اور ایک مفہوم یہ ہے کہ جو وہ کیا کرتے تھے ان کے کاموں پر بہتر سے بہتر بدلہ ملے گا. تو اگر وہ عمل صالح ہے یقیناً وہ بہتر ہے، اور اگر عمل صالح ہے ہی نہیں تو اس پر ثواب کا وعدہ ہی نہیں. ان میں سے سب سے بہترین کام، اس کی تاکید کیا اللہ، اس پر ذکر آ چکا ہے سورہ لقمان میں بھی اور سورہ احقاف میں بھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ماں باپ کو شریک کر دیا ہے حسن سلوک کرنے کا حکم دینے میں. جس طرح اللہ کا حق ہے ایسے ہی اس کائنات میں ماں باپ کا سب سے بڑا حق ہے. تاکید حکم دیا اللہ نے.
ووصینا الانسان، اور ہم نے وصیت کیا انسان کو، تاکیدی حکم دیا ہم نے انسان کو، بوالدیہ، اس کے والدین کے ساتھ، حسنا عمدہ، حسنا کے معنی عمدہ، عمدہ کام ماں باپ کے ساتھ کیسے ہو، حسن سلوک کیسے ہو۔ ماں باپ کے ساتھ آدمی دنیا میں بہتر سے بہتر سلوک کرے تو کیسا کرے؟ ان کی بات مانے، ان کی اطاعت کرے، ان کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرے، ان کے جائز تقاضوں کو پورا کرے۔ لیکن کبھی کبھی ماں باپ کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، یا مومن ہوتے ہیں لیکن جاہل اور نادان ہوتے ہیں، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلط ماحول میں رہنے کی بنا پر ان کے عقیدے خراب ہوتے ہیں۔ اب اگر ماں باپ ہے، ماں باپ ہونے کے ناطے ان کی عظمت کرنا ضروری ہے، اور ان کی بات مشرکانہ ہے، عقائد باطلہ پر مشتمل ہے، تو اس کی خلاف ورزی کرنا ضروری ہے۔ اب بندہ کیا کرے؟ کشمکش میں آ گیا۔ اللہ نے یہاں فیصلہ کر دیا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک کوشش کریں، محنت کریں، زور ڈالیں، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تو شرک کرے میرے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو ملائے، اور یہ زور کون دے رہا ہے؟ ماں باپ۔ ماں ليس لك به علم، ایسی ایسی چیزوں کا ملاوٹ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ تیرا اس کے ساتھ کوئی حقیقی علم نہیں ہے، تجھ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ غلط ہے کہ صحیح ہے، مشکوک عمل کی دعوت دے رہا ہے۔ ماں بمانا الذی ليس لك به علم، تجھ کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تطیعهما، اب ان دونوں کی بات نہیں ماننا ہے، یہ مرحلہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ فلا تطیعهما، تم ان دونوں کی اطاعت مت کرو، ان کی بات مت مانو۔ اصل میں اس آیت کے پس منظر میں لکھا ہے، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کا نام آتا ہے یہ عشرہ مبشرہ، زندہ جنتی، جن کو حضور نے کہا ہے جس کو دنیا ہی میں دیکھنا ہو جنتی وہ ان 10 کو دیکھ لے، اور ان کو نام لے کے بتایا حضور نے فردن فردن۔ ان میں سے ایک ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی والدہ تھی، ان کی والدہ مشرکہ تھی، اس والدہ سے ان کو بے انتہا محبت تھی، ظاہر ہے کہ بہتوں کو ہوتی، لیکن کسی کو بہت زیادہ والدہ سے محبت ہوتی ہے بمقابلہ دوسروں کی، ان کی بات نہیں کاٹتے، ان کی ہر بات کو مانتے، ہر طرح ان کی خدمت کرتے۔ ان کی والدہ یہ بھی قریش کی تھی، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ اب ظاہر یہ ہے کہ ان کو معلوم یہ ہو گیا کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، ان کو بہت تکلیف ہوگی۔ اس تکلیف کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھی، اپنے بیٹے سے کہتی ہیں دیکھو تم اگر یہ چاہتے ہو کہ میں بھوکی پیاسی مر جاؤں تو تم مجھے مر جانے دو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں کھا پی کے خوش رہوں تو تم اپنا پرانا دین قبول کر لو، اسلام سے ہٹ جاؤ۔ اگر تم اسلام سے نہیں ہٹو گے تو میں بھوک ہڑتال، کھانا پینا بند، میں کھاؤں گی نہ پیوں گی، مر جاؤں گی، اس وقت تک نہیں کھاؤں گی تا وقت کہ تم اسلام سے پھر نہ جاؤ۔ وہ بڑی کشمکش میں تھے۔ روایت یہ بھی ہے کہ ان کا ایک دن اور ایک رات بھوکی تھی بھی وہ، اور بعض روایت میں ہے 3 دن اور 3 رات گزر کے بھوکی تھی وہ۔ انہیں پر آیت نازل ہوئی، جب آیت نازل ہوئی سن کر کے پہنچے اللہ کے پاس اور کہا دیکھو اما جان تمہارے جسم میں ایک روح ہے، اگر تمہارے جسم میں 100 روحیں ہوتی اور ہر روح نکلتی جاتی اور میں مرتا ہوا دیکھتا تب بھی میں اپنے اسلام سے ایمان سے برگشتہ نہیں ہو سکتا۔ تمہیں مرنا ہے تو مرو اور جینا ہے تو جیو، میں ایمان سے انحراف نہیں کر سکتا۔ تو ان کا اتنا سخت لہجہ دیکھا تو انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ آدمی کی جب امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ جب تک امید تھی کہ میرا بیٹا میرے دباؤ میں آئے گا تب تک انہوں نے کوشش کر لیا۔ جب یہ واشگاف نعرہ سن لیا کہ تم کو جینا ہے تو جیو اور مرنا ہے تو مرو، میں اپنے ایمان سے برگشتہ نہیں ہو سکتا ہوں، تمہارے جسم میں تو ایک روح ہے، اگر بفرض محال 100 روحیں ہوتی اور 100 کے 100 نکلتی کے بات کرے اور ہر روح نکلنے پر تمہاری موت آتی اور میں دیکھتا تب بھی میں انحراف نہیں کر سکتا۔ یہ انہی کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ نکلتا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرنے کی ایک لمٹ ہے۔ مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ سے اور انس کی روایت امام ابن ماجہ کی ہے، اور ان تمام کا حاصل یہی ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے پڑوسی ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان، کسی انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے حکم کے مقابل میں۔ یہ حدیث کئی روایتوں سے آئی ہے، لا طاعۃ لمخلوق، کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں فی معصیۃ الخالق، جہاں خالق نافرمانی لازم ہے، تو صرف خالق کی بات چلے گی۔ یہاں اشارہ اسی کی طرف، وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ کوشش کریں تیرے ساتھ تو اس پر زور دیں، لی تاکہ تو شریک ابھی تو شریک کرے میرے ساتھ، ماں ان چیزوں کو یا ایسی چیزوں کو لیس لک بہ علم کہ نہیں ہے تیرے لیے اس کے ساتھ کوئی صحیح علم، فلا تطیعهما، تو تم اس کی اطاعت مت کرو، ان کی اطاعت مت کرو۔ الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، میں تم کو بتلا دوں گا ان تمام کاموں کو جو تم کیا کرتے تھے، زندگی بھر جتنے کام تھے سب تم کو بتا دوں گا، میرے پاس تم کو آنا ہے، تمہارا ایک ایک عمل محفوظ کر رہا ہوں، سب تم کو دکھا دوں گا۔ اس کے بعد ان ایمان والوں کو خوشخبری ہے، بشارت ہے جو اپنے ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اوپر یہ بات کہی گئی تھی، اوپر دوسرے انداز سے آئی تھی جہاد اور مجاہدے کی شکل میں، اور یہ آئی ہے اطاعت کی شکل میں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی شکل میں، دونوں میں یہ بات کہی گئی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے عمل صالح کیا، لا ضرور لندخلنہم میں جو لام زبر لا ہے جس کے معنی ضرور بھی ضرور تاکید کے لیے، لام تاکید شروع میں اور آخر میں نون ثقیلہ مشدد آ گیا، ہم ضرور بھی ضرور داخل کریں گے ان کو صالحین میں، نیک لوگوں میں۔ معلوم یہ ہوا پہلے آدمی کو صالحین میں شامل ہونا ہے، فاسقین میں نہیں، کافرین میں نہیں، مشرکین میں نہیں، اسی لیے اللہ نے کہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو تب داخل ہوگے صالحین میں۔ اسی لیے نماز میں آپ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور جتنے اللہ کے سارے بندے ہیں ہم تمام پر سلامتی ہو۔ اس میں فضل میں اللہ نے کہا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنت میں پہلے جائے، تو جنت میں داخلہ دینے کے لیے بھی پہلے صالحین میں جاؤ کیونکہ صالحین کی ٹیم جائے گی، ہاں ہر ایک کے ساتھ ایک وفد ہوگا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، زمرا کے معنی ٹولی جائے گی، گروہ جائے گا، متقیوں کا گروہ جائے گا، نبیوں کا گروہ جائے گا، علماء کا گروہ جائے گا، صالحین کا گروہ جائے گا، تو پہلے صالحین میں شامل تو ہو۔ اسی لیے اللہ کا یہاں وعدہ ہے ہم اس کو ضرور داخل کریں گے صالحین میں، اور صالحین کے شامل ہونے کے بعد اب یہ پہنچیں گے اپنے مقام پر، اتنا انعام ہے۔ لیکن بعض لوگ ایمان لانے کے بعد جب آزمائش ہوتی ہے، کبھی فاقہ، کبھی تکلیف، جسمانی تکلیف، بیماری، تو اس تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی تکلیف کے برابر ہو گئی، فوراً اسلام سے برگشتہ ہو جاتے، بولتے ہم سے کوئی مطلب نہیں، جو کرنا ہے کر لو۔ آزمائشوں میں پھسل جانا اور اپنے استقامت کو کھو دینا
کہ اللہ کی نگاہ میں کتنا ماتوب ہے. دیکھو ان لفظوں کو. ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض من یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم یقین کرتے ہیں اللہ پر, یقین لائے اللہ پر. فَإِذَا أُوذِيَ پھر جب اذیت دی گئی, ایذا پہنچائی گئی, ستائے گئے, مارے گئے, فی اللہ اللہ کے بارے میں. یہ فی اللہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ ہے, فی دین اللہ ہے, فی امر اللہ ہے. اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کے دین پر قائم رہنے کی پاداش میں, اللہ پر یقین کرنے کی پاداش میں ستائے گئے, تکلیفیں دی گئی. جعل فتنة الناس كعذاب اللہ, تو کر ڈالا لوگوں کی آزمائش کو برابر جیسے کہ اللہ کا عذاب, اللہ کے عذاب کے برابر سمجھ لیا ہے لوگوں کی آزمائش کو. لوگوں کی آزمائش عارضی ہے, ان کا عذاب عارضی ہے, یہ تکلیف وقتیہ ہے, لیکن اس کی پاداش میں جب انسان جہنم میں جائے گا تو ہمیشہ پھنس جائے گا, اور جو ان مصیبتوں کو جھیلے گا, برداشت کرے گا تو دائمی راحت میں ہوگا. جنت کے تفسیر میں لکھا ہے دنیا میں جتنی تکلیفیں ہیں سب جھیلنے کے بعد ایک ڈبکی دی جائے گی, اور نکال کے پوچھیں گے تم نے کبھی تکلیف اٹھایا ہے؟ تو کہے گا رب تیری قسم میں نے کبھی تکلیف کا منہ نہیں دیکھا. تو جنت میں ایک ڈبکی سے تمام کلفتیں ختم ہونے والی ہیں. اس لیے بندوں پر لازم ہے کہ دنیا کی آزمائش میں کھڑے اتریں, دنیا کی آزمائش میں پھسلیں نا. لالچ میں بھی آنا ہی ہے. آج لوگوں کا ایمان کمزور ہے, کوئی کرسچن ہو گیا, کوئی قادیانی ہو گیا, کوئی یہودی ہو گیا, کیسا کسی کو پیسہ مل گیا, کسی کو بیوی مل گئی, کسی کو جائیداد مل گئی, کسی کو دواخانے کا پیسہ بھی مل گئی. لوگ کیا کر رہے ہیں آہستہ, یہ بھی قسم کی آزمائش ہے. جس طرح سے سختیوں میں آزمائش ہوتی ہے عذاب دے کر, ایسے لالچ دے کر بھی آزمائش ہوتی ہے. دونوں میں خراب چلنا ہے آدمی کو. دنیا کی ہر چیز انسان ٹھوکروں میں رکھے, اللہ کی آزمائش آسان ہو جاتی ہے. جب بندہ اپنے عزم و استقلال اور ارادے میں پہاڑ کی طرح, ارادے اور عزم اس کے آسمان کی طرح ہو, تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. زیادہ سے زیادہ جان لے سکتا ہے, اور وہ جان تو دینے ہی کی, جان تو نکلنے ہی کی. کتنی اچھی بات ہے کہ وہ جان صحیح جگہ پر پہنچ جائے اور صحیح مقام پہ نکل جائے. اسی واسطے اہل اللہ نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سب کچھ جھیلنے کی قربانی دی. ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض من یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لیا اللہ پر, فإذا أوذي فی اللہ اور جب ان کو اذیت دی گئی اللہ کے بارے میں, جعل تو کر ڈالا فتنة الناس لوگوں کی آزمائش کو برابر كعذاب اللہ جیسے کہ اللہ کا عذاب. وَإِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ اور اگر دوسرا رخ ہو, مدد آ گئی, مسلمان کامیاب ہو گئے, مال غنیمت ساتھ میں آ گیا, راحت آ گئی, تو کیا کرتے ہیں؟ وَإِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ اور اگر آ جائے نصرت تیرے پروردگار کی طرف سے, لَيَقُولُنَّ تو کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ہم تمہارے ساتھ تھے, اِنَّا بے شک ہم كُنَّا تھے, مَعَكُمْ تمہارے ساتھ, یعنی ہم اس غزوے میں تمہارے ساتھ تھے, لہذا ہم تمہارے برابر شریک کار رہنے کی وجہ سے ہر چیز میں برابر حقدار ہیں. تکلیف آئی تو پلٹ جاتے, اور راحت آئی تو برابر کے صحیح و شریک بن جاتے. یہ ان دونوں میں کتنا بڑا تفاوت پایا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے خیال میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ سینوں کے علم سے واقف نہیں؟ اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین, کیا نہیں جانتے ہیں اللہ ان تمام باتوں کو بہتر طور پر جو لوگوں کے سینوں میں ہے؟ اگر لوگوں کے سینوں میں حقیقتاً محبت ہے ایمان کی, تو چاہے تکلیف آئے چاہے راحت آئے, دونوں صورتوں میں لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے سینوں کا پورا علم ہے, وہ علیم بذات الصدور, یہ اللہ کی صفت ہے. آگے سے خود فرمایا کہ کس کے دل میں ایمان ہے اور کس کے دل میں نفاق ہے, ہم اس کو رکھ کے چیک کر کے دیکھیے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, البتہ ضرور اللہ جانیں گے ان کو جو ایمان والے ہیں, اور ضرور جانیں گے ان کو جو نفاق والے دغاباز ہیں. اور جانیں گے کا مطلب علم ظہور ہے, واقعاتی دنیا میں ان کو میدان کارزار میں لا کر لوگوں کے سامنے علی رؤوس الاشہاد ظاہر کر دیں گے کون کیسا ہے, تاکہ کل کے دن زبان کھولنے کا موقع نہ آئے. اب یہاں سے کچھ کافروں کا مقولہ جو سراسر رجائی ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے, اور ایسے لوگ آج بھی. وقال الذين كفروا للذين آمنوا, اور کہتے ہیں کافر لوگ ایمان والوں سے, اتبعوا سبیلنا, ہماری راہ پکڑ لو, ہمارے راستے پر آ جاؤ, تم پر ہم آنچ نہ آنے دیں گے, تم پر عذاب آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے, سنبھال لیں گے ہم, تم پر کوئی آفت آئے گی تو ہم سنبھال لیں گے, تم ہماری اتباع کر لو, چلو ہماری راہ پر. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطائیں, وَلْنَحْمِلْ ہم لاد لیں گے, اٹھا لیں گے, خَطَايَاكُمْ تمہاری خطائیں ہم اٹھا لیں گے, ہماری اتباع کر لو. اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ, من کے ساتھ شيء, ایک تو ہے من تبعیض کے لیے, دوسرے شيء کی تنوین برائے تنکیر یعنی تقلیل کے لیے, کہ کسی شے میں سے کچھ بھی ان کی خطاؤں میں سے یہ اپنے اوپر لادنے والے نہیں. وما هم بحاملین, حالانکہ وہ نہیں اٹھانے والے, من خطاياهم ان کی خطاؤں میں سے, من شيء کچھ بھی اٹھا سکتے. اولا تو کوئی کسی کا بول اٹھائے گا نہیں, اور اگر کوئی تیار بھی ہو جائے کہ میں آپ کا بول اٹھا لوں تو اللہ اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ انصاف کے خلاف ہے, کرے کوئی بھرے کوئی. ان کا بول ان کے سر پہ کیسے؟ اب یاد واقعہ سورہ یوسف میں جب بھائیوں نے کہا کہ بہت تہتا ہے ماں باپ کا, اس کی چوری میں ہم کو لے لو, اس کو چھوڑ دو, ایک کے بدلے میں ایک کو پکڑ لو, فخذ احدنا مکانا, ان میں سے ایک کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو لے لو. ابا کا تہتا ہے, ابا کا نکلا ہے, اس کو چھوڑ دو. کیا کہا یوسف نے؟ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا, ہم نے جہاں پکڑا ہے چور کو اسی کے ہاتھ کاٹیں گے, دوسروں کیسے پکڑتے؟ دنیا میں یہ انصاف کے خلاف ہے, تو اللہ کی عدالت العالیہ میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے گناہوں کے بدلے میں ان کو پکڑ لیا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. ولا تزروا وازرة وزر اخرى, اعلان ہے یا اسی کی وجہ سے نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی. انہم لکاذبون, بے شک وہ جھوٹ بول رہے ہیں, بے شک وہ جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی کسی کا بول نہیں اٹھائے گا. اس اعلان سے یہ بھی سمجھ لو کہ جتنے دنیا میں لوگ دعویٰ کرتے ہیں کسی کا بوجھ اٹھانے کے سلسلے میں, ہم دیکھ لیں گے, ہماری چٹھی لے کے چلے جانا اور ہمارا نام بتا دینا, اور ہم وہاں پہنچ جائیں گے اور ہمارا نام پکار دینا, سب جھوٹے ہیں. انہم لکاذبون سے نکلتے ہیں, سب جھوٹے ہیں. کوئی شخص کسی کا گناہوں کا گٹھڑ رسا بلانے والا نہیں. ہاں ایک شکل ہے اس کی, ایک شکل ضرور ہے. ایک تو اس کو اپنا گناہ ملے گا جو اس نے گمراہ ہو کر کے اختیار کیا, اور دوسروں کو گمراہ کیا ہے, دوسروں کو بھٹکایا ہے, دوسروں کو بلکیدہ بنایا ہے, دوسروں کے گمراہی کا وبال بھی اس پر پڑے گا. تو دوسروں کا عمل نہیں ہے, یہ بھی اس کا اپنا عمل, اپنے گمراہی کا وبال, اور جن کو گمراہ کیا ہے ان کی گمراہی کا وبال ان کا عمل نہیں ہے, وہ گمراہ ہوئے ہیں اس کی وجہ سے, یہ بھی اس کا عمل ہے. یہ آگے کہا جا رہا ہے. ہاں یہ شکل ہے. ولا يحملن اثقالهم, البتہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ کو, واثقالا مع اثقالهم, اثقال جمع ثقل کی, ثقل کے معنی بوجھ, اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے, اور اٹھائیں گے بوجھ اپنے بوجھ کے ساتھ اور بھی, یعنی جن کو بھٹکایا ہے ان تمام کا بوجھ ان کو اٹھانا پڑے گا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے, اور یہ روایت کئی مقام پہ آئی ہے, امام احمد کی روایت ہے, حاکم کی روایت ہے, لکھا ہے
کہ جو شخص کسی برے کام کی بنیاد رکھے گا تو جتنے اس کام پر جائیں گے برائیاں کرنے والے ان تمام کے گناہوں کو تولا جائے گا اور تنہا اس کے نام اعمال میں اپنا گناہ رکھا جائے گا کیونکہ بانی نہیں. اور جس نے کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالی جتنے لوگ اس جگہ پہ چلے ان تمام کے برابر میں کیا گناہ ملے گی. من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيئا. کمی نہیں کی سب کے عمل کے برابر تنہا اس کو ملے گا اور کسی کے عمل میں کمی نہیں کی جائے گی. من سن سنۃ سیئۃ فعليها وزرها ووزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شيئا. کسی کے گناہوں میں سے کمی نہ ہوگی جتنے بھٹکے ہیں ان تمام کی گناہی کے بقدر ان پر لادا جائے گا. کیوں لادا جائے گا؟ کیونکہ یہ بھی ان کا عمل ہے, یہ بھی ان کا کرتوت ہے. اچھا کام کیا ہوتا تو اچھائیاں پھیلتی, برا کام کیا ہوتا برائیاں پھیلتی. اللہ نے شراب بیچنے کو کیوں منع کیا ہے؟ کیونکہ شراب بیچنے سے برائی پھیلے گی. شرابی کاروبار منع کیا ہے, لکھنے کو منع کیا, سودی کاروبار کو منع کیا ہے. ایک پر نہیں 10 پر لعنت ہے. 10 پر کیوں؟ یہ سب مل کے برائیوں کو فروغ دینے والے ہیں. تو جب کوئی انسان کسی کی گناہی کا سبب بنتا ہے تو اس کے ساتھ یہ شرط لگا رکھی ہے اللہ نے, وہ اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور بھی اٹھائیں گے بوجھ جنہیں کو کر رکھا ہے. اور البتہ ضرور پوچھا جائے گا قیامت کے دن ان تمام کے بارے میں جو جھوٹ گڑ لیا کرتے تھے. ہم مکان جتنا جھوٹ کرتے تھے, جتنا جھوٹے دعوے کرتے تھے, جتنے جھوٹے وعدے کرتے تھے, جتنا لوگوں کو سب باغ دکھاتے تھے, سب جھوٹے خواب دکھاتے تھے, یہ ساری بڑی ہوئی باتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جھوٹی بات ایک نہ چلے گی. اس دن سچوں کا سچ نفع دے گا. یوم ينفع الصادقین صدقهم, سچوں کا صدق نفع دے گا اور جھوٹوں کا کذب ان کو ہلاک کرے گا. اس دن کا بات تذکرہ چل رہا ہے. تو اس آیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ دعویٰ جو کرتے ہیں کہ تمہارے بوجھ ہم اٹھا لیں گے, یہ جھوٹے ہیں, اٹھائیں گے نہیں. ہاں جن کو گمراہ کیا ہے البتہ گمراہ ہونے والوں کے بقدر ان کو مزید گناہ ملے گا, یہ اپنا اٹھائیں گے بوجھ, ورنہ وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. بات ختم ہو گئی, رکوع مکمل ہو گیا, دعا کر لیجیے.